السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الترکیب میں آج سب سے آخری سبق ہے، سبق نمبر 29۔ نام ہے حروف استثناء کی تراکیب۔ لکھا ہے کہ اللہ یا اس کے ہم معنی حروف کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم سے نکال دینا، خارج کر دینا استثناء کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ 10 افراد آئے سوائے 2 کے، 10 آ گئے سوائے 2 کے، یعنی کل 12 نے آنا تھا لیکن 10 آ گئے 2 نہیں آئے۔ تو اب جو آئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مستثنی منہ، یعنی جو آئے تھے ان کو مستثنی منہ کہا جاتا ہے، اور جو نہ آئے کہا سوائے 2 کے تو وہ کہلاتے ہیں مستثنی۔ اس کے بارے میں آگے وضاحت کرتا ہوں۔ تو اللہ یا اس کے ہم معنی حروف کے ذریعے کبھی ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم سے خارج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آنے کے حکم میں 10 شامل ہیں، 2 شامل نہیں ہیں، 2 کو خارج کر دیا گیا ہے، جن کو مستثنی کہا جاتا ہے، یعنی ان کا استثناء کیا گیا۔ اور مستثنی منہ کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں سے نکالا گیا، استثناء کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ 10 افراد، یہ جو چونکہ ان کا پہلا ذکر کیا گیا ہے، آئے 10 افراد سوائے 2 کے، تو یہ 10 افراد مستثنی منہ کہلائیں گے، اور وہ 2 افراد سوائے 2 کے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، یہ کہلاتے ہیں مستثنی۔ اب یہ اللہ کے ہم معنی حروف کون کون سے ہیں؟ غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکونو، یعنی ان میں بھی وہی اللہ والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی مگر کا ترجمہ دے رہے ہوتے ہیں یہ، سوا کا، علاوہ کا، غیر کا ترجمہ یہ سب حروف دیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ مستثنی وہ ہے کہ جس کو خارج کیا جائے۔ مثال کے طور پر جاء القوم الا زیدن، پوری قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو قوم جو ہے یہ مستثنی یہ منہ کہلائی، اور الا حرف استثناء کہلایا، اور زید کو یہاں پر مستثنی کہا جائے گا۔ آگے لکھا ہے کہ مستثنی منہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے خارج کیا جائے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے القوم یہاں پر مستثنی منہ ہے۔ اب مستثنی کی اقسام آپ کو ذکر کی ہیں۔ کبھی مستثنی یعنی جس کو اس حکم سے خارج کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی تو وہ مستثنی متصل کہلاتا ہے، اور کبھی منقطع۔ متصل کب ہوگا؟ جب مستثنی یعنی جس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے وہ اگر مستثنی منہ کی جنس سے ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے مستثنی متصل۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قوم آئی مگر زید نہیں آیا۔ اب وہ قوم کس کی آئی تھی؟ انسانوں کی قوم تھی۔ اب یہ قوم بھی جنس انسان سے ہے، اور زید بھی یہ انسان ہے، تو زید قوم کی جنس سے ہو گیا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مستثنی متصل۔ اور دوسرا ہوتا ہے مستثنی منقطع۔ یہ کیا ہے؟ وہ مستثنی جو مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر پوری قوم آئی مگر ایک گدھا نہیں آیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قوم تھی جن کے ساتھ گدھا بھی تھا، ان سب کو بلایا گیا، اب پوری قوم آ گئی لیکن صرف گدھا نہیں آیا وہ، تو اب یہ گدھا یہ تو حیوان ہے، یہ تو جانور ہے، اور جو قوم جو آئی تھی وہ انسان کی جنس سے ہے، لہٰذا یہ گدھا اپنے جانور ہونے کی وجہ سے اس انسان کی جنس سے نہ ہوا، لہٰذا اس کو کہا جائے گا مستثنی منقطع۔ اب قاعدہ نمبر 1 آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ مستثنی منہ کبھی تو اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے، جاء القوم الا زیدن، اس کی ترکیب کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کبھی مستثنی منہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاء القوم الا زیدن میں جاء صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف۔ اب ہمیں فاعل چاہیے، اور فاعل کہاں ہے؟ القوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنی۔ اب یہ مستثنی منہ اپنے مستثنی سے ملنے کے بعد جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ القوم پہ رفع کیوں آیا؟ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ مستثنی منہ بن رہا ہے، کیونکہ مستثنی منہ ہونا اعراب کی دلیل نہیں ہوتی، جیسے موصوف ہونا اعراب کی وجہ نہیں ہے، مضاف ہونا اعراب کی وجہ نہیں ہے، معطوف ہونا اعراب کی وجہ نہیں ہے،
مبدل منہ ہونا اعراب کی وجہ نہیں ہے، یوں ہی مستثنی منہ ہونا اعراب کی وجہ نہیں ہے۔ ہاں، مستثنی کے اوپر زبر آ سکتا ہے، کیونکہ الا کے بعد جب یہ اسم آ جائے گا تو یہ منصوب پڑھا جاتا ہے عموماً، یا اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں منصوبات جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے مستثنی کو، کہ جب الا کے بعد یہ آ گیا تو اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ ذرا دیکھیے الا زیدن، الا حمارن، ان دونوں کو منصوب پڑھا گیا۔ تو اب ترکیب یوں ہو جائے گی مستثنی منہ اپنے مستثنی سے ملنے کے بعد جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر جو مستثنی منہ ہے وہ کون ہے؟ القوم، یہ ہے بالکل اسم ظاہر۔ اور اگلی مثال دیکھیے شریبو، پیا انہوں نے، منہ اس میں سے، الا مگر، قلیل بہت تھوڑے ہیں، منہم ان میں سے۔ ابھی پوری عبارت چل رہی تھی تو بہرحال یہ اس کی ترکیب میں کر دیتا ہوں میں۔ تو یہاں پر جو مستثنی منہ ہے وہ غور کیجیے کوئی اسم ظاہر نہیں آ رہا بلکہ ایک اسم ضمیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ شریبو کی واو ضمیر یہاں پر مستثنی منہ ہے۔ اچھا یہ کلیئر ہو گیا، شریبو فعل بن گیا۔ اب ہمیں فائل چاہیے تھا، حالانکہ بارز اسم ظاہر فائل ہے، سوری اسم ضمیر فائل ہے، لیکن ہم پہلے کیا کہیں گے؟ ہم پہلے کہیں گے اس کو مستثنی منہ، کس کو؟ واو ضمیر کو۔ منہ یہ ظرف لفظ بن جائے گا شریبو فعل کا، الا حرف استثناء آ گیا، قلیل یہ ہے مستثنی، لیکن چونکہ یہ ایک صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، آگے جار مجرور آ رہا ہے، اور منہم آپ جانتے ہیں کہ یہ جار مجرور تنہا کچھ نہیں بنتے، کہیں اگر عبارت میں خبر صلہ صفت یا حال بن سکتے ہوں گے تو اپنے متعلق سے مل کر بنیں گے۔ تو یہاں پر من حرف جر ہم ضمیر ترکیب پوری کرنے کے بعد جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا قلیل صفت مشبہ کا، قلیل میں ہوا ضمیر فاعل نکالیں گے۔ تو بہرحال قلیل صفت مشبہ اپنے فاعل اور مع بعد منہم ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مستثنی۔ اور مستثنی منہ کہاں ہے؟ واو ضمیر بارز مستثنی منہ ہے۔ اب مستثنی منہ اپنے مستثنی سے ملنے کے بعد شریبو کا فاعل، اور منہ کیا ہے؟ یہ شریبو کا ظرف لغو، شریبو فعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کبھی مستثنی منہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے عبارت میں بالکل واضح طور پر جیسے القوم، اور کبھی ایک ضمیر ہوتی ہے جیسے واو ضمیر، یہ مستثنی منہ ہے، اور منہ کو ہم نے شریبو کا ظرف لغو بنا دیا، الا کو حرف استثناء کہا، قلیل کی پوری ترکیب کرنے کے بعد اس کو مستثنی کہا، پھر مستثنی منہ اپنے مستثنی سے ملنے کے بعد شریبو کا فاعل، اور یوں فعل اپنے ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔